آج افضلیت کے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ کون افضل ہے، یا امیر المومنین کی ذات یا حضرت ابو بکر کی ذات؟ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ شروع کریں، آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ شروع کریں۔ میں شروع کر دوں؟ ہاں جی شروع کرتے، بسم اللہ کر کے آرام آرام سے جلدی شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ کریں گے نا، اور 1 گھنٹے کے لیے کریں ہم؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی شروع کریں، بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ساتھیو، بھائیو، آج ایک شیعہ عالم زین رضا جعفری صاحب اور میرے درمیان، ارشاد احمد چنہ کے درمیان میں ایک مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرے کا موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو آپ لوگوں سے، سامعین سے گزارش ہوگی کہ ان دونوں کے دلائل کو ذرا غور سے سنیں اور توجہ دے کر سنیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں اور عقیدہ ٹھیک کرنے میں آسانی ہو جائے۔ لہذا شروعات میں کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی آیت ہے، اس قرآن مجید کی آیت سورۃ توبہ میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر کیے ہیں۔ ایک سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانوں میں فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا فرشتہ تھا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کو ساتھ لیا۔ آسمانوں کے سفر میں، معراج میں، آسمانی مخلوق میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا تھا، اس کو آپ نے اپنا ہم سفر بنایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح سے دوسرا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہجرت کا سفر ہے۔ اس میں پھر آپ نے اپنے بعد اس امت میں ابو بکر کو اپنا ہم سفر اور ساتھی بنایا۔ تو جس طرح سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں سب سے افضل ہوئے ہیں، اسی طرح سے دوسرا سفر جو ہجرت کا تھا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں جو ہجرت کے بارے میں ہے، قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس کے اندر بھی ابو بکر کو ثانی کہا گیا۔ میرے بھائیو، ثانی وہ ہوتا ہے جو اول سے چمٹا ہوا ہو، الگ نہ ہو اول سے۔ اول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابو بکر کو قرآن مجید کے اندر ثانی کہا گیا ہے، ثانی اثنین۔ یہ ثانی ٹائٹل یا لقب، یہ ایک دفعہ کوئی ثانی ہو جائے، ساتھ ہو جائے تو نہیں ملتا۔ لقب عموم پر دلالت کرتا ہے کہ ابو بکر عموماً زیادہ تر اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب دے دیا ثانی کا۔ اور اول کے بعد ثانی کو ہی بلایا جاتا ہے۔ کہیں پر بھی کسی کام کے ساتھ بندے جائیں تو اگر بلایا جائے اول، تو اول کے بعد پھر ثانی ہی آتا ہے، ثانی کا ہی نمبر آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ ابو بکر ثانی ہیں۔ تو جس طرح سے آپ کہیں کہ 1 سے آپ 99 تک گنتی کریں تو پھر اس کے بعد 100 آ جاتا ہے۔ 100 کہنے سے 199 تک خوبیاں اس میں آ گئیں، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ 100 ہے۔ تو ثانی کہنے سے بھی یہ ہے کہ ابو بکر کے اندر 1 سے لے کر 99 تک خوبیاں آ گئیں، اس کے بعد اللہ پاک نے ٹائٹل دیا ہے، ان کو لقب دیا ثانی کا۔ اور ثانی
اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثانی ثابت ہوا کہ ابا بکر صدیق ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شان بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی نہیں کہا گیا۔ اس طرح سے قرآن مجید کی اور ایک آیت ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ فاولئک مع النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو ابو بکر کو صدیق کہا گیا سنی اور شیعہ دونوں کتابوں کے اندر، اور نبیوں کے بعد قرآن مجید نے جو ہے نا فضیلت بتائی صدیق کی، اور صدیق شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ابو بکر کو کہا گیا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضیلت اور افضلیت ابو بکر صدیق کی ہے، کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ تو 5 منٹ ہو گئے ہیں، اب جعفری صاحب آپ کا ٹائم ہے، پورے ہو گئے 5۔ اور شروع کروں میں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کلام المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، انجینئر صاحب نے جو تعویل کی کہ جو آیت گاہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو افضلیت کا معیار ہے، ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے پوچھیں گے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 اور 47 میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ بے دین ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ تو ہم پہلے قرآن سے لیں گے کہ قرآن آپ بتائیں کہ آپ کے یہاں افضلیت کا معیار کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائیں، جن کے پاس علم ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے درجات بلند کروں گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ کس کے پاس علم زیادہ تھا، وہی با فضیلت ہیں۔ قرآن کے مطابق جس کے پاس علم ہوگا وہی افضل ہے۔ ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ کس کے پاس علم زیادہ تھا، اور تفاسیر اہل سنت سے ثابت کریں گے، رسول خدا کی فرمانی ثابت کریں گے، اور تفسیر بن رائے نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد انجینئر صاحب کی ہر بات پر میں اجتراء کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ انجینئر صاحب جو پڑھیں گے، جو بتائیں گے، شیعہ کتب سے انشاءاللہ بتائیں گے، تو ہم اس بات کا بھی رد کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ آیت غار سے یہ ثابت ہوا کہ ثانی یہ اپنی تعویلیں کر رہے ہیں، یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ تو میں پچھلی بار بھی میں نے حوالہ کیا تھا، آپ قرآن کی کتنی بھی آیاتیں پڑھیں، جتنی چاہیں اتنی پڑھیں، لیکن بی بی عائشہ کے اس فرمان کو، اس دلیل کو میری کو رد کرنے کے بعد آپ پھر فرمان پیش کریں، کیونکہ بی بی عائشہ فرماتی ہے، قرآن بخاری شریف میرے پاس موجود ہے کتاب و تفسیر میں، بی بی عائشہ مروان کو جواب دیتی فرماتی ہے، کتاب و تفسیر سورہ اعراف کی تفسیر میں کہتی ہے کہ ہمارے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے سوائے ہمارے عذر کے۔ جب کوئی بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کیونکہ بی بی عائشہ ان سے زیادہ پڑھی ہوئی قرآن ہے، ان کو پتہ ہے۔ اور بی بی عائشہ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے ام المومنین کے بارے میں کہ آدھا دین آپ حضرت بی بی ام المومنین بی بی عائشہ سے لے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہے۔ یعنی انجینئر صاحب پہلے میرے اس دلیل کو رد کریں گے، اس کے بعد وہ جتنی قرآن کی آیات پیش کرے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قرآن سے یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے یقول اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ، اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لائیں، جن کے پاس علم ہے اس کا درجہ بلند ہے۔ اور هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جناب آدم علیہ السلام کا علم زیادہ تھا ملائکوں سے، تو اللہ نے ان کو مسجود ملائکہ بنا دیا، تو اللہ نے ان کو بھی خلافت علم کی بنیاد پہ دی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کے پاس کہ یا اللہ آپ بتائیں کہ یہ بتائیں ہمارے عقیدے درست کرنے کے لیے کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا۔ تو میں پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ
رات کی آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے رسول نہیں، انہیں کہیے قل کفا باللہ شہیدا وبینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں کہ وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ ہم اب سنی تفاسیر کی طرف چلیں گے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کا علم کس کے پاس زیادہ تھا۔ میں اپنی طرف سے شیعہ کتاب ایک بھی نہیں پیش کروں گا، میں الحمدللہ رسول خدا کا فرمان پیش کروں گا اور دیکھیں گے کہ کس کے پاس زیادہ علم تھا۔ تو پہلے ہم شیعہ تفاسیر کے تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377 میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق سے روایت ہے، ہمارے پاس تواتر سے موجود ہے لیکن یہاں پہ میں ایک روایت پڑھتا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہے۔ اب بات ہے سنی تفاسیر کی طرف، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے یہ قل کفا باللہ شہیدا وبینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں جو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اب پتہ چلا جو رسول خدا کی رسالت کا گواہ اللہ کے ساتھ ہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب یعنی قرآن کا علم ہو وہ افضل نہیں ہو سکتا؟ جس کے پاس علم ہو زیادہ، قرآن خود فیصلہ دے رہا ہے جس کے پاس علم، اور رسول خدا فرماتے ہیں وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، صحیح بخاری انٹرنیشنل حدیث کا نمبر ہے 2685، جس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت نقل ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول آپ بتائیں ایک زاہد افضل ہے یا ایک عالم افضل ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا یقیناً ایک عالم افضل ہے ایک زاہد سے۔ کیوں؟ جیسے میں تم میں سے کسی ادنا بندے پر فوقیت رکھتا ہوں، افضلیت رکھتا ہوں، اسی طرح عالم بھی ایک افضلیت رکھتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول خدا کی ایک حدیث میں آپ کو بتانے چلا ہوں، کنز الامال میں یہ حدیث موجود ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ دیکھے رسول خدا کے بعد کون ہے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد امت میں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ کتاب کا نام ہے کتاب کنز الامال جلد نمبر 6 حصہ 11 صفحہ نمبر 290، یہ موجود ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے بعد جو امت میں سب سے بڑا عالم ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ پورا ہو گیا ٹائم، ہم آگے 5 منٹ پورا ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آگے آپ بات کریں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، مناظرہ کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے کون ہیں؟ لیکن یہ جو ہمارا مناظرہ ہے وہ کمپیریزن کا ہے، تقابل ہے، مقابلے کے بارے میں ہے۔ اس میرے بھائی نے زین رضا صاحب نے تقابل والی ایک بھی دلیل نہیں دی، ایک بھی دلیل نہیں دیا جس میں یہ ظاہر ہو کہ ابو بکر کا نام اور علی کا بھی نام آیا ہو۔ ایک بھی دلیل نہیں دیا، صرف اور صرف فضائل بیان کیے ہیں۔ فضائل کے بارے میں ہمارا مناظرہ نہیں ہے، ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ علی افضل ہیں یا ابو بکر افضل ہے۔ یہ اس طرف زین صاحب کو آنا چاہیے، ایسی روایت پڑھے جس میں یہ ثابت ہو کہ اور اس میں وہ خود اپنا قیاس اور مفہوم نہ نکالے۔ میں نے جو دلائل دیے اس میں بالکل کلیئر ہے کہ ابو بکر کو ثانی کہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں۔ ثانی کے بعد ثانی ہوتا ہی وہ ہے جو اول کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اور اول کے بعد آئے تو اس کو ثانی کہتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ توبہ کا حوالہ دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ثانی ہے۔ پھر میں نے قرآن مجید میں سورۃ نساء کی آیت پڑھی میرے بھائیوں، اس میں نے کہا کہ میت اللہ والرسول، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ ساتھ ہوں گے قیامت میں نبیوں کے ساتھ، اور پھر بعد میں صدیقین کا لفظ آیا ہے۔
اور ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے۔ کیسے؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تفسیر قمی ہے، صفحہ نمبر 290 پہ ہے۔ جب غار کے اندر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، تو اللہ کے رسول آپ کا آواز کٹ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قال کأنی انظر الی سفینۃ جعفر فی اصحابہ یکون فی البحر، کہ سمندر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، کشتی دیکھ رہا ہوں، وہ جو جہاد پر جا رہے ہیں جعفر بن طیار کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، قال فارینہم فمسح علی عینہ، تو اس نے کہا، ابو بکر نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول پھر مجھے بھی دکھا دیں۔ فرآہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر مسح کیا اور ان کو دکھا دیا۔ فقال لہ رسول اللہ انت صدیق، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ اس طرح سے میرے بھائی، یہ امام باقر سے پوچھا گیا کہ کیا ہم اپنی تلوار کو چاندی کی ملمہ کاری کرا سکتے ہیں؟ یہ ایک صفحہ نمبر 103 پہ ہے۔ وَأَنْ عُرْوَةَ بن عبداللہ قال سألت ابا جعفر محمد بن علی ان حلیۃ السیوف قال لا باس بہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ قد حلا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق نے بھی جو ہے نا تلوار کے اوپر ہتھیے پر چاندی کی ملہ ماری کرائی تھی، سیفی۔ قلت وتقول صدیق، میں نے کہا آپ اس کو صدیق کہتے ہو؟ تو کہ لگا وقال نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ اور جو اس کو صدیق نہ کہے فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرت، جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اس کو اللہ تبارک دنیا آخرت میں اس کی بات کو سچا نہ کرے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، یہ کشف الغمہ فی معرفت الاعمیٰ عربی کی کتاب ہے، جزء ثالث تیسرا جلد ہے، صفحہ نمبر 103 پہ وہ آپ نے دیکھا۔ تفسیر قمی بھی اور یہ دوسرا کتاب کشف الغمہ، دونوں میں ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو میں نے جو دلائل دے رہا ہوں وہ قرآن سے وہ کمپیریزن کے دے رہا ہوں کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے میرے بھائی، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا ٹائم ہو گیا، ٹائم ہے ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لفظ افضلیت یہ کس چیز سے نکلا ہوا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، انشاءاللہ آپ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ لفظ افضلیت لفظ کس سے نکلا ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ تفسیر قمی، میں نے تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں سامعین ناظرین، میں قرآن سے فیصلہ دے رہا ہوں، قرآن کے مطابق قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن آپ بتائیں آپ کے یہاں افضلیت کا معیار کیا ہے؟ یہ بتائیں کہ قرآن خود فیصلہ کر رہا ہے کہ افضلیت کا معیار علم میں، انجینئر صاحب کریں ہم تقابل کریں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن سے پوچھیں یا انجینئر صاحب سے پوچھیں؟ قرآن کہہ رہا افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کی حدیث بھی پیش کی اور میں نے یہ دکھایا بھی کہ سب سے زیادہ جو افضل ہے، جس کے پاس رسول خدا کی امت میں سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے، وہ مولا متقیان امام المتقین صدیق اکبر فاروق اعظم مولا علی علیہ السلام نے۔ اب آتے ہیں ان کی جو انہوں نے حوالے دیے، انشاءاللہ میں آپ کی ایک ایک باتوں کا رد کروں گا، دنیا کو دکھاؤں گا کہ آپ کتنی خیانت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، عوام دیکھے گی، خود فیصلہ کرے گی۔ آپ نے سب سے پہلے تفسیر قمی سے آپ نے اسی آیت کی تفسیر میں پڑھا، تو میں کہتا ہوں انجینئر صاحب یہ اس کی روایت کی جو سند ہے، پہلے یہ سند تو متصل پیش کریں۔ یہ سند ہی آپ نے مبہم پیش کی ہوئی، آپ نے اصول حدیث پڑھا ہوا ہے، اصول حدیث میں تو یہ جب تک سند اس کی پوری نہ ہو وہ دلیل جو کامل ہی نہیں ہوتی۔ یہ احتمالی حروف اس میں موجود ہیں، اس میں کون سی، اس میں سند میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھوں کو تفسیر قمی میں کھول رہا ہوں، تفسیر قمی میں کہہ رہے ہیں، اس سند میں کہتے ہیں ان بعض رجال رفع، یہ بعض رجال نے کہا، یہ احتمالی حروف نہیں ہے۔ جب جال احتمال باطل استدلال، جب احتمال آتا ہے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے اس روایت کی مستقل سند تو پیش کریں، سند اس کی تو پوری پیش کریں، سند ہی نہیں پیش کریں۔ آپ اصول قواعد پڑھے نہیں پڑھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جائے اور یہ روایت بغیر سند کے روایت مرسل ہو جاتی ہے، یہ گئی آپ کی روایت۔ اور اس کے بعد مجھے ہنسی آتی ہے، آپ نے، آپ کے کئی علماء نے بھی اس بات کا کہا ہے، کشف الغمہ
فی معرفت الائمہ، کشف الغمہ میں سے یہ روایت آپ نے پیش کی کہ جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ کہے، وہ دنیا آخرت میں جھوٹا ہے، خدا اس کو سچا نہ کہے، یہ آپ کے کئی علماء نے یہ خیانت کی ہے، آپ کے پاس ابھی آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب اس کا میں جو کڑا کا نکالنے والا ہوں آپ دیکھ لینا۔ یہ تفسیر کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میرے پاس موجود ہے، اس کی دوسری جلد میرے پاس موجود، ایران مطبوعہ ایران سے چھپی میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ پہلے میں آپ کو بتاؤں کشف الغمہ، علامہ اربری رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ میں جو روایات، یہ مناظر کی کتاب نہیں ہے، یہ فضائل کی کتاب ہے، میں اس میں جو روایات لے کر آئی ہوں سنی شیعہ دونوں کتابوں سے لے کر آیا ہوں۔ یہاں پر جو روایت نقل کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو روایت لے کر آئے وہ کہاں سے لے کر آئے؟ اب اس کی خیانت دیکھیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں قال ہے شیخ ابو فرد عبد الرحمن ابن علی بن محمد جوزی، جو یہ حضرت ابو بکر کی نسل میں سے اہل سنت کا جید عالم دین ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہ علامہ ابلی کہتا ہے میں اس کی کتاب الصفۃ الصفا سے لے کر آیا ہوں، اور اس کی روایت کی سند بھی پوری نہیں، اور عروہ بن عبداللہ اس میں راوی ہے، اور عروہ بن عبداللہ کے بارے میں تنقیح مقال فی علم الرجال میں علامہ عبداللہ مامکانی لکھتے ہیں کہ یہ مجہول تھا، اور اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں صفۃ الصفا میں، یہ صفۃ الصفا کا حوالہ نکل کرتے علامہ البری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے، کون سا راوی ہے؟ عبداللہ جوفی عمر ابن شمر، یہ متروک الحدیث ہیں۔ اب ایسی متروک الحدیث آپ صحیح اور موضوع روایت آپ پیش کریں گے، پہلی بات تو یہ روایت شیعوں کی ہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ صفۃ الصفا ابن جوزی کی کتاب سے نکل گئی ہے، اور اس نے جو روایت نقل کی ہے وہ حلیۃ الاولیاء سے نکل گئی ہے، اور اس میں ایک راوی عبداللہ جوفی، وہ اس کا پورا نام ہے عمر ابن شمر، جس کے بارے میں لسان المیزان میں امام ذہبی لکھتے ہیں سنی راوی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہیں۔ متروک الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کی حدیثوں کو بھی ترک کیا جائے، اب سے کہتا ہوں، اور یہی روایت فضائل صحابہ میں احمد بن حنبل بھی لے کر آئے، وہ کہتے ہیں اسنادہ ضعیف جدا، یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، یہ خیانت ہے کینجوی صاحب کی، لا واللہ خدا کی قسم خیانت بھی اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھی ہوگی، اتنی خیانت۔ سنی کتابوں سے حدیث نقل کریں ہمارے امام، کبھی آپ کو اتنی فرصت ملے تو آپ حاشیہ بھی پڑھ لیں۔ اب میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کون ہے، اب میں آپ کی کتابوں سے بتاتا ہوں، پہلے میں رسول خدا کا فرمان پیش کرتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، یہ کتاب نکال کے جلدی، ہاں یہ تاریخ، یہ جلدی ہاں یہ بات، ہاں پہلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کون ہے؟ یہ تاریخ مدینہ دمشق، کتاب علامہ ابن عساکر، جلد نمبر 42 اور صفحہ نمبر ہے 132، حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بعد میری امت میں فتنے ہوں گے، میری بعد میری امت میں فتنے ہوں گے، اور جس امتی کے دور میں یہ فتنے آئے تو اسے لازم ہے دو چیزوں کو پکڑے، وہ کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب، وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کو اور مولا علی بن ابی طالب کو ہاتھ بلند کر کے فرمایا ھذا فاروق العادل الامہ، ھذا صدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر ہے فاروق اعظم میں، اور علی وہ میرا دروازہ ہے جس کے ذریعے میں ملتا ہوں۔ اب پتہ چلا نبی کی زبانی صدیق اکبر کون ہے؟ اب اس کی سند پر بحث کروں گے انشاءاللہ، میں سند پر بھی بحث کروں گا، میرے ساتھ تعداد کے طرف سے یہ روایت تاریخ تمشق میں آئی ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے حضرت مولا علی علیہ السلام سے وہ صدیق اکبر ہیں، یہ خیانت ہے۔ اب میں مولا علی سے بھی فرمان پیش کرتا ہوں، مولا علی کو تو مانتے ہیں نا، وہ مولا علی خود کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں مولا علی کا بھی فرمان پیش کروں گا، مولا علی کیا کہتے ہیں۔ میرے پاس موجود ہے کتاب، ہاں کتاب خصائص علی، امام نسائی کی کتاب، وہ مولا علی سے روایت نقل کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت مولا علی علیہ السلام عبادہ بن عبداللہ اسدی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر خصائص علی صفحہ نمبر 203 میں یہ فرماتے، مولا علی فرماتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں، میں سب سے پہلے نبی پر ایمان لایا، میرے بعد جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اب بتاؤ یہ فرائض 17 میں صفحہ نمبر 147 میں بھی آئی ہے، اور سنن ابی ماجہ میں یہ روایت آئی ہے، حدیث کا نمبر 120 میں، اور منہاج السنہ نبوہ میں ابن تیمیہ نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 440 پر یہ لکھا ہے ٹائم ہو گیا بھائی، سب سے پہلے میں ایمان لایا، سب سے پہلے میں وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے بھائی نے جو ٹاپک رکھا ہے کہ ابو بکر ورسس علی، ایک بھی روایت اور دلیل نہیں دیا جس سے یہ ثابت ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر سے افضل ہے، کہ ابو بکر سے علی افضل ہے۔ میرے بھائیوں ایک بھی روایت نہیں پڑھی، یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सा आदमी सबसे पूरी उम्मत में सबसे फजीलत वाला है। अब आप देखें, मेरे दलाल भी सुने और भाई के दलाल भी देखें। मैं बिल्कुल क्लियर दलील आप लोगों को दे रहा हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा अफजल है। काल तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, काल अबू बकर, तो कहने लगे कि अबू बकर है। कुल तो सुम्मा मन, फिर मैंने कहा उसके बाद कौन है। मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के बेटे हैं और वो हज़रत अली से रवायत करते हैं, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ैसला आ गया। मेरे भाइयों, फजीलत वो भी बयान करते हैं, ठीक है, और मैंने भी दलाइल दिए। अब आप आएँ कि अहल तशय्युत के अंदर इमाम की बात जो है ना वो वज़न रखती है, फाइनल अथॉरिटी होती है। अब इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, कहते हैं अबू बकर है, उसके बाद सुम्मा मन, तो मैंने कहा कि उसके बाद कौन है। कल सुम्मा उमर, कह लगा उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये किताबुल मनाकिब में है, सही बुखारी में है। अब ये ज़ैन जाफ़री साहब कहेगा कि ये तो आपने बताई जो है ना रवायत सही बुखारी से सुन्नी किताब से बताई, तो सुन्नी किताब को तो मैं नहीं मानूँगा। तो ये सिफ़ा नंबर 218 पे है, ये शिया किताब है तलखीस शाफ़ी, तलखीस शाफ़ी जल्द नंबर 3 है, शेख तूसी की है ये किताब। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन अली अलैहिस्सलाम काल फ़ी खुतबा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबे में फ़रमाया। कूफे के अंदर खुतबा देने के लिए गए और मिंबर पर जब चढ़े खुतबा दिया तो क्या फ़रमाया, कहते हैं खैर हाज़िल उम्मत बाद नबीहा अबू बकर व उमर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में सबसे बेहतर नबी के बाद जो शख्स है वो अबू बकर है और फिर उमर है। देखें, मेरे दलाइल में कंपैरिजन है, तकाबुल है, और वो मैं नहीं दे रहा। अब तो मैंने ये दलाइल कुरान मजीद से दिए और उसके बाद तो बिल्कुल ही अल्फाज में क्लियर दिखा रहा हूँ। वो वहाँ पर मोहम्मद बिन हनफिया से रवायत है बुखारी के अंदर, और यहाँ पर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं कि उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अबू बकर है और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब तो मेरे ख्याल में जब इमाम की बात आ गई और ये कुरान मजीद की आयत भी ये मेरे भाई पढ़ते हैं कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। ये लोगों, जब तुम्हारे दरमियान में इख्तलाफ हो जाए, इख्तलाफ के वक्त अल्लाह ताला उसके रसूल की तरफ आओ। लेकिन इन भाइयों के नज़दीक ये भी है कि अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरे उलुल अम्र मिनकुम, जो तुम में से उलुल अम्र हो, तो ये कहते हैं उलुल अम्र के पास भी जाना चाहिए। अब उलुल अम्र इनके नज़दीक, शिया भाइयों के नज़दीक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और कुरान मजीद कहता है कि इख्तलाफ ख़त्म करवाओ अल्लाह और उसके रसूल से और इनके मुताबिक अली से। तो अब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़ैसला मैंने सुना दिया शिया कुतुब से कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अबू बकर अफजल है पूरी उम्मत में, और सही बुखारी के अंदर भी मैंने ये इस तरह से ये बयान करें कि अबू बकर से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं, क्योंकि तकाबल है, असल ये चीज़ है। फजीलतें मैं भी बयान कर दूँ अबू बकर की और ये भाई भी कर दें, नहीं, ये तकाबुल वाली बात लाएँ और हदीस लाएँ और कुरान की आयत इस तरह के लाएँ जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अबू बकर से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं, वो बातें करें। जैसे मैंने ये बात की कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कर रहे हैं कि अफजल हैं। टाइम हो गया भाई, आपका टाइम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। इंजीनियर साहब ने मेरी दलीलें जो मैंने इनकी रवायात पर जरह की है, जरह और तादील की है, और इसको मैंने दिखाया है कि लोगों को आप देख सकते हैं, इंसाफ से आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी एक एक रवायत पर मैंने जरह की है, और मैंने बताया कि असली सिद्दीक़ अकबर कौन है, असली फारूक आज़म कौन है। अब ये कहते हैं ये तकाबुल। अभी ठीक है, इंशाल्लाह मैं रवायत पेश करूंगा, कुरान की आयत भी पेश करता हूँ कि अफजल कौन है, सबर तो करें। अब ये कहना है कि इन्होंने अब एक रवायत पेश की, अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्होंने एक सही बुखारी से एक रवायत पेश की। हजरत अबू हनीफा मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने रवायत पेश की कि वो कहते हैं बुखारी में ये कोई तरीका है, ये मुखालिफुल खसम दलील है कोई,
آپ کوئی دکھائے شیعہ کتاب تلخیص شافی کا انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو دوں گا، وہ دیکھے گی امت، دیکھیں گے کہ آپ کون سا انصاف کر رہے ہیں۔ یہ خیانت آپ سے دکھاؤں گا میں، یہ کوئی انصاف ہے شیعہ روایت کوئی پیش کرے نا، بخاری ہم پر حجت ہے۔ اب آتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتے ہیں اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن کثیر بصری، اس کے بارے میں معرفت الثقات علامہ اجلی کہتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 میں کہتے ہیں، رقم نمبر ہے 1229 میں لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ضعیف تھا۔ اب یہ ضعیف راویوں کی روایت لے کر آئیں گے ہمارے لیے، اور وہ بھی بخاری سے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ افضل ہے۔ ابھی میں رسول خدا کا فرمان پیش کر رہا ہوں، آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول خدا تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً آپ کا عقیدہ ہے کہ افضل ہے، بالکل علیہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب بخاری آپ اٹھائیں تو کوئی دو ذرا کتاب بخاری، صحیح بخاری کتاب انبیاء، صفحہ نمبر ہے 220، حدیث کا نمبر ہے 3413۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کس چیز کی کہ وہ مجھے یونس بن متا سلام اللہ علیہ جناب یونس علیہ السلام سے مجھے افضل کہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ حضرت یونس علیہ السلام کے افضل نہیں ہے رسول خدا؟ آپ کی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا منع کرے کہ مجھے افضل نہ کو۔ یہ مولا علی نے رسول خدا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہا۔ یہ افضلیت کا یہی تو معیار ہے کہ خود کو دوسروں کے سامنے یہ نہ کہو کہ میں افضل ہوں، نہیں، یہ نیاز نبڑت ہے۔ یہ آپ کے سندھی میں بولا جاتا ہے نیاز نبڑت، وہ کہتے ہیں یونس بن متا سے مجھے کوئی کسی شخص کو اجازت نہیں دیتا کہ یونس بن متا سے مجھے افضل کہے۔ اب اس کا روایت کا کیا جواب ہے؟ اب آتے ہیں تلخیص و شافی سے۔ خدا کی قسم بے عشق مرتضیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار نہیں آتی بخاری۔ اب آتے آگے ہم تلخیص و شافی کی جو روایت پیش کی ہے اس میں، تو میں آپ کو کہتا ہوں تلخیص و شافی رد میں کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ روایت لکھ کر شیخ طوسی آگے رد کر رہے ہیں، آگے اس روایت کو رد کر رہے ہیں۔ آپ خیانت کریں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، آگے کیوں چھپا دیتے ہیں؟ یہ وہی آپ پیش کر رہے ہیں نا۔ اور اس میں ایک راوی سفیان ثوری ہے جو ہمارے ہاں بالکل ضعیف ہے اور اہل سنت کا امام ہے۔ اب امام اہل سنت کی روایات پیش کریں گے، اور امام کو یہ جو تلخیص شافی میں الزام بالخصم دلیل پیش کی گئی ہے، اور اس روایت کو رد کرنے کے لیے آپ جو شیعوں کو رد کرتے ہیں تو شیعہ کے دلائل نقل کرتے ہیں نا، یہاں پہ بھی نقل کر کے آگے رد کیا گیا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیت، آپ کہتے ہیں نا روایت دکھاؤ، قرآن کی آیت دکھاؤ، اب میں دکھاتا ہوں کہ افضل کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے کام کے اچھے وہی مخلوقوں میں بہتر ہیں، میرے صاحب وہی مخلوقوں میں بہتر ہیں۔ اب اٹھائیں، یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر در منصور، امام جلال الدین سیوطی 560 کتابوں کا مصنف ہے، وہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1074 پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے، اور مناقب ابن خوازم میں یہ روایت آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا، مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یا علی انت، یہ آیت آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو امت میں سب سے بہتر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب ہے، رسول کہہ رہا ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب ہے، اور حضرت ابو سعید خدری مناقب ابن خوازم میرے پاس موجود ہے، اس میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے جب مولا علی آتے تھے تو ہم کہتے تھے سب سے بہتر آ گیا۔ اب سب سے بہتر کون ہے؟ مولا علی کی ذات، قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا، اشارت النقل نہیں، واضح نص کے ثابت ہو گیا کہ مولا علی افضل ہیں قرآن کی آیت سے۔ اب میں روایت پیش کرتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر البشر ہے، سب سے بہتر ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کون سی کتاب؟ کنز الاعمال جلد نمبر 6 حصہ 11 صفحہ نمبر 295 میں موجود ہے۔ علی خیر البشر ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے، تفسیر منصور میں اور کنز الاعمال میں اسام الدین علی متقی ہندی لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ اس روایتوں کا جواب دیں گے، امت دیکھے گی کہ کس نے فیصلہ کیا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت سے فیصلہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے، اور آپ کی تمام روایتیں کو میں نے رد کیا۔ 5 منٹ ہو گئے بھائی، پورا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے بھائیوں، میں نے جو دلائل دیے ہیں اس میں بالکل ہی بتا دیا میں نے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ ابو بکر اور عمر پوری امت میں سب سے بہتر ہیں۔ سنی کتابوں سے بھی دکھائی بات میں نے، اور شیعہ کتاب سے بھی دکھائی انہوں نے۔ اب اس کے پاس سوائے یہ کہنے کے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ ان کی جہاں بھی ان کے مسئلے کے خلاف باتیں آ جاتی ہیں
खिलाफ है तो ये तुमसे नहीं लिखी फिर क्यों ये रवायतें? सुन्नी किताबों में अगर वो बातें गलत थी तो सुन्नी किताबों से उन्होंने ये बातें लिखी क्यों? और बुखारी तो उस पर तो मेरे भाइयों सारी रवायतें बुखारी की सही हैं। उसके बाद आप देखें ये किताब है रजाल कशी लैन उतीत बे रजलन यो फज़लनी अला अबू बकर व उमर लअजदुलनहु हत्तल मुफ्तरी हद्दल मुफ्तरी, वो शख्स जो मुझे अबू बकर और उमर के ऊपर फजीलत देगा तो मैं उसको कोड़े मारूंगा, हद लगाऊंगा। वो बहतान तराशी वाली जो है ना हद होती है, जो बंदा बहतान किसी के ऊपर लगाए तो उसको कोड़े मारे जाते हैं, तो मैं उसको कोड़े मारूंगा। ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत है। हज़रत अली के ज़माने में एक शख्स था, उसका नाम था अब्दुल्लाह बिन सबा, और वो हज़रत अबू बकर और उमर से हज़रत अली को अफजल जानता था। अन्ना अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदियन कान यहूदियन, वो यहूदी था। फ़अस्लम, फिर वो इस्लाम ले आया। ववाली अलियन वकान यकूल व अला यहूदियत फ़ी यूशा बिन नून वसी मूसा बिलगुलू, और फ़काल फ़ी इस्लाम बाद वफ़ात रसूलुल्लाह फ़ी अलियन मिसल ज़ालिक, वो कहता था कि यूशा बिन नून वसी मूसा है, उसमें गुलव करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद अली के शान में भी गुलव करता था। वकान अव्वल मिन शहर बिलकौल बेफ़र्ज़ इमामत अलियन, जिसने मशहूर किया ये कौल कि हज़रत अली की इमामत फ़र्ज़ है और हज़रत अली के दुश्मनों के साथ बरात की जाए और उनकी मुखालफत की जाए। और ये शख्स जो था इसको हज़रत अली ने ये सबसे ज़्यादा हज़रत अली को और अबू बकर उमर को उनका दुश्मन समझता था और हज़रत अली के फ़ज़ाइल में बहुत गुलव करता था। तो इसको हज़रत अली ने क्या किया था, आग में जला दिया था, सज़ा दे दी थी। जैसे हज़रत अली ने कहा मैं उसको कोड़े लगाऊंगा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते तो ज़ैन भाई को कोड़े लगाते कि आप मुझे अबू बकर और उमर के ऊपर क्यों फजीलत दे रहे हो। ये भी मेरे भाइयों शिया की किताब है, मोतबर किताब है। ये रजाल कशी सिफ़ा नंबर 332 के ऊपर है। ये मैं देखो ये जितने दलाल दे रहा हूँ उसमें अली और अबू बकर का नाम आ रहा है, नाम लेकर। उसने अभी तक एक भी रवायत नहीं है, वो मौजू से हटे जा रहे हैं। और जब मौजू से कोई बंदा हटे तो उसको जवाब देने के लिए मैं मुकल्लफ़ नहीं हूँ। वो ऐसी रवायत लाए जिसमें अबू बकर का भी नाम हो और अली का भी नाम हो। मैं ऐसी रवायतें ला रहा हूँ जिनमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम है और अबू बकर का भी नाम है। वो ऐसी रात लाए जिसमें ये दलील नहीं होता। वो दलाल क्या लेता है, वो दलील लाता है इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। ये जमा के सीखे हैं, ये वाहिद नहीं है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। वो लोग जो ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं वो तमाम ज़मीन पर रहने वालों में से अफजल हैं। ये जमा के सीखे, ये तो सिर्फ़ हज़रत अली के लिए नहीं है। फिर वो ये कहता है कि हज़रत अली ने जो है ना वो खुद न्याज और निवड़त के लिए कहा है, यानी कि इनकिसारी की है। ये तो कानून अली रज़ी अल्लाह ताला ने बयान कर मैं उसको कोड़े मारूंगा, और हज़रत अली ने तो कोड़े लगा दिए उसको, ऐसे शख्स को। तो ये बात गलत है। ऐसी आप आयतें पढ़ें और हदीस पढ़ें मेरे भाइयों जो उमूम पर दलावत ना करे, ये सिर्फ़ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खालिस हो, खास हो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। और ऐसी पढ़ें जिसमें अबू बकर का भी नाम आ जाए कि अली अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये जितनी दलाइल दी हैं उसमें नाम लिखे हुए हैं कि अली और अबू बकर का नाम है और उमर का। आप इस तरह की बातें करें तो मिनट टाइम पूरा हो गया मेरा, आप टाइम कर लें। भाई आपका नंबर है। आऊज़ु बिल्लाहि, शुरू करें? हाँ जी हाँ जी, नाम आप करें शुरू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ान मोहतरम, मैंने जितने भी दलाइल पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियर साहब की एक एक दलील का रद्द किया। अब आते हैं मौजू से हटकर अब्दुल्लाह इब्न सबा। अब इसका भी जवाब देता चलूं। अब ये मैंने तफसीर
آپ کو یہ روایت کا یہ جو میں نے جواب دیا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کا علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو روایات میں لے کر آ رہا ہوں یہ سنی کتاب لے کر آ رہا ہوں، اور خود حاشی میں بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ آپ حاشیہ تو پڑھ لیں، کم سے کم خدا کا خوف کریں، حاشیہ تو پڑھ لیں، خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حاشیے میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ ابن جوزی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے اہل سنت کے عالم ہیں، آپ انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا، نہیں ہوگا تو میں نے بتا دیا، وہ صفت الصفا میں وہ کہتے ہیں صفت الصفا کی روایت سے فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی جو مشہور زمانہ اہل سنت کے عالم ہیں وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ نقل کی ہے۔ حضرت کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں سے جو روایت نقل کی علامہ اربلی وہ حضرت امام محمد باقر کے باب میں نقل کی ہے، اور کہا کہ یہ سنیوں کی روایت ہے، ہماری روایت نہیں، اور سنیوں کی یہاں بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے، میں نے اس پر جرا کر دی الحمدللہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں روایت دکھاؤ، روایت دکھاؤ، روایت دکھاؤ گے حضرت ابو بکر سے افضل مولا علی، تو پھر یہ کیا میں نے پیش کیا؟ میں نے آپ کی کتاب سے کنز الاعمال سے میں نے نہیں پیش کیا، میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ میں آپ کو یہ تصویریں نکال کے بھی پیش کروں گا کہ دیکھ لینا آپ کے۔ وہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا علی خیر البشر من ابا فقط کفر، جو علی مولا کو افضل نہ مانے وہ فقط کافر ہے، وہ خود یہ لفظ موجود ہے علی خیر البشر ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر، اب سب سے میں سب کچھ آ گیا نا۔ اور اس کے بعد میں نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، مناقب خواص میں پوری 25 اسناد موجود ہے، 25 جو روایت تعداد سے ترک سے آ جائے وہ متواتر ہو جاتی ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام خود کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام المومنین بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ بتائیں کہ امت میں سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ قرآن کی آیت نہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ؟ تو بی بی عائشہ نے کہا ہاں، تو فرمایا اتنی دیر میں مولا علی داخل ہوئے، فرمایا نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ میں خود دکھا رہا ہوں، قرآن کی آیت سے پیش کر رہا ہوں، آپ اپنی تفسیر بن ظاہر کر رہے ہیں، تفسیر بن ظاہر نہ کریں، نبی کی ایک حدیث پیش کریں کہ یہ آیت سب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے یہ کچھ صحابہ اکرام کہتے تھے کہ جب مولا علی علیہ السلام آتے تو صحابہ اکرام کہتے تھے سب سے بہتر آ گیا، اب اس سے علاوہ کون سی دلیل دوں؟ جو سب سے بہتر، اس میں تو سب کچھ آ گیا نا، جو سب سے بہتر ہو۔ اور دوسری بات میں دوسری روایت پڑھاؤں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، شواہد و تنزیل حاکم ارسانی اور معرفت الصحابہ میں بھی یہ روایت آئی ہے، اس صحابہ میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ علامہ رباح عبداللہ سے لکھتے ہیں، میں ادھر سے نقل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے یوم خندق فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من آباد امت، میری امت علی کی ایک ضربت خندق کے دن امت کے تمام اعمالوں سے افضل ہے۔ اب مجھے بتائیں امت میں حضرت ابو بکر نہیں آتے؟ جب یہ صحابہ کرام کہتے تھے علی آتے تھے تو ہم اس کو کہتے ہیں خیر البریہ آ گیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آپ یہ سب جواب دینا۔ آپ آگے عبداللہ ابن سبا پر، عبداللہ ابن سبا نے عبداللہ ابن سبا موضوع ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ یہ جو اس نے روایت پیش کی ہے رجال کشیف ہے، تو اس میں مرکزی راوی ہے عبداللہ ابن اسد، اس کے بارے میں تنقیح المقال فی علم و رجال میں علامہ عبداللہ مامکانی لکھتے ہیں کہ یہ مجہول تھا، اب مجہول راوی کی روایت پیش کریں گے۔ اور اس کے حاشیے میں علامہ حسینی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا وجود ہی نہیں تھا، یہ تاریخ طبری نے یہ بات گھڑی ہے، تاریخ طبری سے جو پہلے روایت ہے آپ ان میں تو دکھائیں نا اس کا وجود، سیرت ابن الشام میں دکھائیں، جو دوسری جو معتبر کے طبقات نے ساتھ دکھائیں جس میں تو بہت پرانی واقعات لکھے ہوئے، اس میں دکھائیں نا عبداللہ ابن سبا کا، یہ عبداللہ ابن سبا، اور یہ کہتے ہیں اس کی سند پہلے پیش کریں، اس کی سند متصل ہی نہیں ہے۔ آپ اصول قواعد پڑھیں یا نہیں پڑھیں، پہلے سب سے پہلے استدعا کی جائے سند دکھائیں، اور مسلم شریف کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اسناد من الدین، سند دین میں سے، آپ دین سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، یہ تو مجھے پہلے بتائیں۔ اب میں نے نبی کریم کی ایک حدیث اور بھی پڑھ لی، اب وہ مجھے اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، وما علینا الا البلاغ المبین، آگے بات کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ایک بھی روایت یا قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، وہ عموماً والی پڑھ رہا ہے، اور میں وہ پڑھ رہا ہوں جس میں ابو بکر اور عمر کا نام ہے، کہ ابو بکر سے میں افضل نہیں ہوں، پوری امت میں ابو بکر افضل ہے، اور جو مجھے ابو بکر سے افضل عمر سے کرے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا۔ اور ایک شخص نے کہا جو اس کو ابو بکر سے افضل سمجھتا تھا، عبداللہ بن سبا تھا، تو اس کو حضرت علی نے پھر وہ جلا دیا، سزا بھی دے دی، لیکن یہ میرے بھائی نہیں مان رہے۔ بھائی قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ حجرات میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ پھر فرمایا قرآن مجید کے اندر
کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ شیعہ کتاب ہے مجمل بیان، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 290 پہ ہے۔ یہ سورۃ اللیل کی آیت ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد شیعہ مفسر اور کمی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا متقی، اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں کہ سب سے بڑا متقی کون ہے، تو شیعہ تفاسیر میں لکھا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کمی کے اندر، تفسیر کمی میں بھی یہ سورۃ اللیل کی تفسیر میں ہے اور مجمل بیان میں بھی ہے، ابو الدہدہ، وہ ابو الدہدہ ہے۔ سب سے زیادہ متقی شیعہ کے تفاسیر کے اندر علی نہیں ہے بلکہ ابو الدہدہ ہے۔ اور پھر نیچے وہ خود لکھتا ہے وَأَنْ ابن زبیر، اور ابن زبیر کہتا ہے کہ إِنَّ الْآيَةَ نزلت فی ابی بکر، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر کے بارے میں۔ تو یہ تب فتح القدیر کے اندر بھی امام شوکانی نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ متقی یہ ابو بکر ہے۔ شیعہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ متقی سے مراد ابو دہدہ ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں شیعہ کلمے کے اندر کہ امام المتقین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سب سے زیادہ متقی علی نہیں ہے۔ شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ابو دہدہ ہے، اور سنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو بکر ہے، بلکہ شیعہ کتب کے اندر مجمع البیان کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے شیعہ کتاب میں کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن زبیر کہہ رہا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر جو ہے نا سب سے زیادہ ہوا۔ اگر شیعوں کی بات کو مانیں گے تو ابو دہا ہوگا، پھر بھی حضرت علی نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ ثانی اثنین، ابو بکر کو قرآن ثانی کہتا ہے۔ ثانی وہ ہے جو اول سے جدا نہ ہو، اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ حدیث اور قرآن سے میں تو بالکل تقابل والی بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور ثانی کون ہے، کس کو کہا ہے؟ ایک تو آیت پڑھے نا وہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن 3 جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری میں، یہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کس کو امامت کے لیے کھڑا کیا۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور یہ تاریخ کے اندر بھی ہے، سنی کتابوں کے بھی اندر بھی ہے، شیعوں کتابوں کے اندر بھی ہے، اور یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے عالم میں تھے 3 دن 17 نمازیں ابو بکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کے نماز پڑھائے۔ تو جو دین کے اندر امام بنا وہی سیاست کے اندر بھی امام بنے گا نا۔ تو سب سے افضل ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فضائل تھے، علی کے بھی ابو بکر کے بھی تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کس کو فضیلت دی؟ عملی کس کو فضیلت دی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فضیلت دے دی ابو بکر کو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دے رہے ہیں؟ سارے فضائل جتنے بھی ہیں علی کے، ابو بکر کے، عمر کے، سب کے سامنے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ پر مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر نے 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں، علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اور کہتے ہیں سورہ کافی اور ملا یحضر الفقیہ کے اندر ہے کہ فقدموا افضلکم، نماز تم میں سے وہ پڑھائے گا جو سب سے افضل ہوگا۔ معراج کی رات سارے پیغمبر تھے، بیت المقدس کے اندر نماز جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ سارے صحابہ تھے، علی بھی تھے، امام حسن و حسین بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس کو پڑھوائی؟ کہا کہ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو۔ تو یہ تو دنیا کے اندر یہ پائے، یہ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، اتنا ثبوت ہے یہ تو دنیا کے اندر کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام میں ابو بکر نے نماز پڑھائی، جس نے نماز پڑھائی وہی آگے نکل گیا سب سے، اور وہی سب سے زیادہ افضل۔ کس نے ان کو بنایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا سورہ کافی کے اندر بھی ہے کہ وہ جو نماز وہ پڑھائے جو سب سے افضل ہو۔ ملا یحضر الفقیہ کے اندر بھی ہے نماز وہ پڑھائے جو سب سے افضل ہو۔ تو افضل ترین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور نبی اور عمر کی مٹی ایک ہی ہے۔ یہ تفسیر صافی
जल्द 3 صفحے نمبر 310 پر ہے، من خلق من تربتن دفن فیہا، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے نا اسی مٹی میں ہی دفن ہوگا، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ اسی مٹی میں ہی دفن ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کی مٹی ایک ہی ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مکان میں دفن ہے۔ یہ تفسیر صافی جلد نمبر 3 اور یہ قرآن مجید کی آیت میں تشریح میں لکھ رہے ہیں، تفسیر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 اور فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202 پر یہ 2 جگہ پر روایتیں آئی ہیں۔ صافی میں بھی شیعہ کی تفسیر ہے اور فروع کافی کے اندر بھی 2 جگہ پر آیا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی یہ تفسیر ہے کہ وہ امام کہتے ہیں کہ جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں دفن ہوگا۔ معلوم ہوا ابو بکر کی، عمر کی، علی کی مٹی ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پھر یہ ہے کہ علی کو جھنڈا دیا اور ابو بکر کو مسلح دیا، تو کون آگے ہے؟ ایران کے اندر جرنیل ہیں جن کو جھنڈے اور تلواریں دی ہوئی ہیں، اور دوسرے مسلح والے بھی ہیں، آیت اللہ ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ فضیلت والا کون ہے؟ شیعہ کے اندر جھنڈے والے افضل ہیں یا مسلح والے افضل ہیں؟ ابو بکر کو مسلح دیا، علی کو جھنڈا دیا۔ تو یہ ایران کے اندر بھی یہ چیز ثابت ہے، جھنڈے والے جو ہے نا وہ افضل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ آج کر لیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ انجینئر صاحب نے میری ایک بھی روایت یا کسی بھی چیز کا، اس روایت کا آپ نے جواب نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہیں پڑھے بس اس کو ہاتھ ہی نہیں گئے۔ جو میں نے روایات پیش کی اس پر کچھ بھی نہیں کہا، لیکن الحمدللہ جتنی آپ نے روایات پیش کی میں نے اس پر جرح و تعدیل کی ہے، اور ابھی بھی کروں گا۔ آپ نے کہا جو تفسیر کشاف رجال و کشی سے جو آپ نے پیش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، جو مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے ان سے افضل کہے کہ میں اس سے مفتری کی حد لگاؤں گا، تو یہ دیکھیں تو صحیح یہ روایت ہیں کس سے؟ یہ سفیان ثوری روایت کرتا ہے امام جعفر صادق سے۔ اب آتے ہیں آگے، امام جعفر صادق کے سامنے یہ بندہ آیا تو امام نے پوچھا جو تو روایات بیان کر رہا ہے یہ کس سے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے۔ تو اس نے امام جعفر صادق کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ امام جعفر صادق کو تو جانتا ہے؟ اس نے کہا اس کو پہچان لے گا، دیکھے گا؟ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جتنی بھی تو نے، میں کہوں گا جتنی بھی تو نے روایات پیش کی یہ ساری جھوٹی روایات ہے۔ تو پھر معصوم خود کہہ رہا ہے کہ یہ روایات جھوٹی ہے، تب رجال کشی میں یہ بات موجود ہے، آپ کیوں نہیں کہتے؟ اور سفیان ثوری یہ روایت نقل کرتا ہے۔ سفیان ثوری ہمارے یہاں کوئی حجت نہیں ہے، یہ خود ضعیف ہے، یہ معجم الحدیث المعتبرہ میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے، اور یہ اہل سنت کا امام ہے نہ کہ ہمارا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ امام پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اور اس کے آگے ہم چلتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو اتقا والی جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی جو افضل ہے۔ اب ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ابو دادا والی جو روایت اس نے پیش کی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ متقی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں آگے آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر متقی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات میرے پاس موجود ہے، 1 منٹ سر میں کتاب نکالوں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر امام متقین ہے تو مولا علی امام المتقین ہے، سنی کتاب سے پیش کروں گا۔ جو متقیوں کا امام ہو ایک متقی سے افضل نہیں ہو سکتا، دکھاتا ہوں سنی کتاب۔ ہاں بسم اللہ الرحمن، یہ میرے پاس یہ اٹھا کے دیں ہمارے تو صحابہ یہاں ابو نعیم اصفہانی کی جو ہے، یہ والی، ہاں تیسری جلد، ہاں یہ والی، ہاں معرفت الصحابہ ابو نعیم اصفہانی جلد نمبر 3، حدیث کا نمبر ہے 3642۔ اور سعید بن انصار سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے علی ابن ابی طالب کے بارے میں 3 وحی کی گئی، حدیث قدسی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں کی وحی کی، کون سی؟ کہ سب سے پہلے فرمایا علی قائد الغر المعجلین ہے، سفید چہرے والوں کا امام ہے اور امام المتقین ہے، یعنی آپ امام المتقین ہیں۔ متقی تو رہی اپنی جگہ پر، جو امام المتقین وہ افضل نہیں۔ یہ دیکھیں سامعین ناظرین، متقی ایک ہوتا ہے، متقیوں کا امام ہے وہ افضل نہیں، یہ کون سا انصاف ہے آپ کا؟ یہ کون سا انصاف ہے مجھے بتائیں صحیح۔ اور مجموع البیان سے آپ نے پیش کی تو مجھے آپ کے افسوس کی بات ہے، آپ پہلے سب سے پہلے جو مجموع البیان میں باتیں لکھی ہوئی ہے وہ سنی شیعہ دونوں کے مفاہیم اور قول لکھے ہوئے، اور اس کی سند بھی نہیں ہے، باقی سند کی روایت پیش کریں۔ یہ جو آپ پڑھیں یہ حضرت ابو بکر کی فضائل نہیں ہے۔ افضلیت کا معیار کیا ہوتا ہے مجھے یہ تو بتائیں نا، افضلیت لفظ نکلا کہاں سے؟ فضیلت سے، فضل سے نکلا ہوا ہے، یعنی جس کے فضائل زیادہ وہی افضل ہے۔ میں نے قرآن سے فیصلہ کیا کہ افضل وہ ہے جس کے پاس قرآن، جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی افضل ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ رسول خدا کی بات سب سے زیادہ جس کا علم ہے وہ مولا علی بن ابی طالب ہے۔
وہ میں نے ثابت کیا الحمدللہ، اور مجموع بیان سے آپ نے خیانت سے پیش کی ہے، وہ روایت مخالفین کا قول نقل کیا ہے، اور تلخیص و شافی سے بھی، اور شرکت شلکما کا تو میں نے بار بار جواب دے چکا ہوں، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ اس کا رد نہیں کر سکتے۔ آگے کہتے ہیں کہ فروع کا، وہ آگے کہتے ہیں جو نماز پڑھائے وہی افضل ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ ایک بات پر قائم رہنا انشاءاللہ۔ میں سامعین ناظرین دیکھیے، نماز پڑھنا افضل ہے تو عبد الرحمن ابن عوف نے جو نماز پڑھائی وہ کہاں جائے گی؟ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو افضل مانو نا۔ میں کہتا ہوں سیاہ حدیث المعتبرہ، اس میں لکھتے ہیں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 142، حدیث کا نمبر ہے 4429، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی۔ اب اس میں کیا کہیں گے کہ وہ بھی افضل ہے؟ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ پر، جو شرک الفتن میں یہ موجود ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف ہو آ کر عیسیٰ کو نماز پڑھیں گے، پھر آپ کے عقیدے کے مطابق پھر آپ کا یہ بھی عقیدہ بنے گا کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ سے افضل ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھائیں، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے علاوہ آگے میں تو اب ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ رسول خدا میں پیش کرتا ہوں رسول خدا کے پاس افضل کون ہے۔ ہم نے حدیث تیز، حدیث جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی تو جامع ترمذی صحیح ترمذی اس میں موجود ہے کہ جامع ترمذی میں یہ روایت آئی ہے صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ۔ میں ضعیف روایت آپ کی طرح نہیں پیش کرتا، یہ ہم جس کی متصل سند نہ ہو، متصل سند کے ساتھ ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ آیا تو رسول خدا نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے آج تیری مکروہوں میں سے جو سب سے تجھے محبوب کر ہیں اس کو بھیج دو۔ جو رسول خدا کے بعد اللہ کو محبوب ہو وہ افضل نہیں؟ یار کچھ خدا کا انصاف کریں یا یقین کریں آپ اپنے، میں کہتا ہوں یہ امت کے ساتھ خیانت نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا نے دعا مانگی، کہا اے اللہ سب سے جو بہتر ہو، سب سے جو آپ کو محبوب ہو اس کو بھیجیں۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اتنی دیر میں علی ابن ابی طالب آئے، جنہوں نے رسول خدا سے سامنے بیٹھ کر، رسول خدا کے سامنے بیٹھ کر یہ پرندہ ملاحظہ فرمایا۔ اور دوسری آیت آپ کہتے ہیں اب میں دکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ قرآن پر عمل کرے وہ افضل ہے یا ایک قرآن پر عمل نہ کرے وہ افضل ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت اللہ کو آپ جب سنیوں کی کتابوں سے حوالہ نہ دیں، شیعہ کتب سے حوالہ دینا۔ آپ جب شیعوں کی کتاب سنی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں تو اپنے مذہب کے لیے تو سنی کتابوں کو چھوڑو، آپ اپنے شیعہ کتابوں سے حوالہ دیں۔ مخالف بالقسم دلیل دے رہا ہوں، مخالف بالقسم دلیل دے رہا ہوں۔ جب آپ مانتے نہیں ہیں تو آپ دلیل نہ دینے میرے بھائی۔ نہیں میں مخالف بالقسم، ابھی ایک گھنٹہ ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا۔ ایک منٹ میری بات سنیں، یہ آپ کی کہاں سے یہ آپ نے قاعدہ بنایا ہو کہ آپ دلیل نہ دیں ہماری کتابوں سے؟ ناظرین دیکھیں، میں کتاب ان کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، یہ کہ نہیں میری کتاب سے حوالے دے رہی، میں ان کا زیرہ و تعظیم سے رد کر رہا ہوں۔ الحمدللہ علی خیر البشر ہے، رسول خدا کے بعد میں نے رسول خدا کی حدیث پیش کی، قرآن کی آیات پیش کی۔ آپ اس موضوع پر نہیں آئے، ورنہ میں قرآن کی اتنی آیات پیش کرتا کہ اسے میں ثابت کرتا کہ رسول خدا کے بعد سب سے جو علم ہے عالم تھے وہ مولا علی ابن ابی طالب بھی پوچھ رہا تھے۔ ابھی یہ کام تو نہیں لگائے گا، یہ نہیں ثابت کرے میرے بھائی۔ اب میرے بھائی زین صاحب، آپ سوچیں کہ جتنے آپ فضائل بیان کر رہے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک تو ان میں میرے بھائی ایک بھی جگہ پر آپ نے وہ کمپیریزن والی حدیث نہیں لائی کہ ابو بکر اور عمر جن میں دونوں کا نام ہو اور میں نام لے کر آپ کو بیان کرتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو رد کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو رد کیا۔ دیکھیں میرے بھائی، آخر بات ہے پاور جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں تھیں، عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر نہیں دیا تھا کہ اور صحابہ کھڑے تھے تو ان میں ابو بکر بھی موجود تھا تو کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ میرے بھائی یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ ہے کہ علی خیر البریت تھے اور جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ امام المتقین تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دیا اور آگے نہیں کیا؟ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی، جلد نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آج تمام رات میں نے یہاں مسجد میں بسر کی اور اپنی 1000 حاجتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کی، اللہ تعالیٰ نے سب پوری کر دیں، اور ویسی حاجتیں تمہارے واسطے میں نے طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرمائیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ تمام امت کو تمہاری امامت پر اور خلافت پر کا اقرار کریں،
تو تمہاری مطابقت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہ فرمائی اور یہ آیتیں بھیجیں، یعنی کہ یہ ساری رات جو ہے نا، یہ آپ کے کتابوں میں میرے بھائی سندیں لکھی نہیں ہوتی نا. نہج البلاغہ، یہ پوری کتاب نہج البلاغہ ہے اور اس میں سند ہی نہیں ہے. آپ کی کتاب، میرے بات سنو، میرا ٹائم ہے نا میرے بھائی، میرے بات سنیں، میرے بھائی بات سنیں. یہ ساری کتاب یہ آپ کے احتجاج تبریسی ہے، اور اس میں بھی باہر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سندوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کتاب یہ وہ روایتیں لاتے ہیں جو مشہورہ ہیں، سندوں کی ضرورت نہیں ہے. نہج البلاغہ میں ایک بھی سند نہیں ہے، تو آپ مانتے ہیں ایک بھی سند نہیں ہے، آپ مانتے ہیں آپ کی کتابوں میں سند نہیں ہوتی. تو میرے بھائی، تو یہ آپ کا کتاب لکھا ہوا ہے حیات القلوب، مولانا باقر مجلس نے کہا ہوا ہے. بس چلو، 1 گھنٹہ تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا 1 گھنٹے کا وہ ہو گیا، ختم ہو گیا ابھی ٹائم. ابھی پھر دوسری مرتبہ تیاری کرنا، پھر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اب 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو گیا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، دیکھا آپ نے اس مناظرے کے اندر میرے بھائی زین الرضا نے ایک بھی تقابلی حدیث پیش نہیں کی جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ ابو بکر سے عمر سے افضل ہیں. اور میں نے جتنی بھی روایتیں قرآن مجید کی آیات ہوں یا احادیث بالکل کلیئر کٹ تھیں، موجود تھیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. سنی کتابوں سے بھی پیش کیا، شیعوں کتابوں سے بھی پیش کیا. اب اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے یہ کہ جان چھڑائے اور کہے کہ وہ ضعیف روایتیں ہیں، یا وہ کہتے ہیں سندیں پیش کرو. یہ سندیں پیش کرو، یہ پورا نہج البلاغہ میں ایک بھی سند نہیں ہے. یہ احتجاج تبریسی ہے، اس میں باہر لکھا ہوا ہے کہ سندوں کی ضرورت نہیں، ہماری روایتیں ساری کی ساری اماموں سے ہیں اور وہ سب کی سب جو ہے نا مشہورہ ہیں، لہذا سندوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ پھر ایک بھی روایت اس نے پیش نہیں کی. اور یہ آخر میں یہ حیات القلوب سے جب میں نے اس کو حوالہ دیا، مولانا باقر مجلسی جو سب سے بڑا عالم ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ علی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری دعائی قبول نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نقل کیا ہے. کتابیں ان کی ہیں اور میں تو وہی پڑھوں گا نا جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتابیں آپ لوگوں کی ہیں. تو ابھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ آپ لوگوں کے پاس یہ مناظرہ ہے، آپ لوگ دیکھیں کہ کس کے دلائل قوی ہیں اور کس کے زیادہ مضبوط ہیں. تو آپ لوگ کے سمجھنے میں اور عقیدے بنانے میں آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.